ان کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں۔ اے غافل مجھ سے نہ پوچھ، اے غافل مجھ سے نہ پوچھ صدیق کی شان، جن کے گھر سے دلہا خود رسول بنتے گئے۔ محبت ذوق شوق عقیدت کے ساتھ نماز درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل عزت احترام علماء کرام اور محترم معظم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ عاجز کو حق حق، سچ سچ، صحیح صحیح، محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے انتہائی محسن مولانا عبد القدیر صاحب اور حافظ وقار صاحب کے محبت بھرے حکم پر حاضری ہوئی ہے۔ میری اور آپ کی اس مسجد میں پہلی ملاقات ہے، اس چھپر کی اس جامعہ مسجد میں۔ میں بھی آپ کی طبیعت سے کچھ ناواقف ہوں اور آپ بھی میری طبیعت سے کچھ نہ کچھ ناواقف ہیں۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ نے کم از کم سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ کیا کہو سو؟ یہ تو ہونے نالی بیٹریاں تو ڈاؤن ہو گیا، اگے چل کے ساڑھے نال کے کر سو، کیا سو؟ سبحان اللہ۔ نہیں اس طرح مت نہیں، کوئی نہیں بھی، بالکل حالے تو سردی بھی شروع نہیں ہوئی اس طرح۔ اگرچہ 2023 آج 12 بجے ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی وہ اس طرح سردی نہیں ہے، لیکن آپ بالکل بھی وہ سست ہو کے بیٹھے ہوئے ضرور جی آنکھوں سے سبحان اللہ۔ توجہ، میرے ذمہ جو موضوع لگا انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا۔ آج انشاءاللہ العزیز تذکرہ کروں گا میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پیارے ساتھی سسر پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یار غار، امتیوں میں امت کے سب سے پہلے امام، پہلے صحابی، پہلے امام، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گزارشات، کچھ نہ کچھ عرض کروں گا، اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز ہماری جماعت کے تلمیذ شیخ القرآن اور بہترین خطیب حضرت مولانا قاری غلام حسین صاحب انشاءاللہ ان کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ بہرحال چند منٹ کی گفتگو، تھوڑے لمحے کی گفتگو، آپ میرے اپنے چہرے مبارک میری طرف، اپنی نظر مبارک میری طرف کریں، میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ بہترین موتی دے کے جاؤں گا۔ کبھی سوچتا ہوں کہ صدیق کے فضائل پہ گفتگو کروں، اور ان فضائل میں، مناقب میں آیا کہ صدیق اکبر کی وہ فضیلت جو میرے رب نے بیان کی، یا وہ افضلیت بیان کروں جو میرے پیارے پیغمبر نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر بیان کی، یا اس بات سے گفتگو کروں جب میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیماری کے ایام میں اپنے مصلی کا وارث بنایا، اس طرف گفتگو کروں، یا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے وہ تذکرہ کرو، یا صدیق کا مقام میرے پیارے پیغمبر کے ہاں کیا
اس کا تذکرہ کرو، یا صدیق کو رب سے محبت کتنی، یا پیغمبر سے محبت کتنی، اس کا تذکرہ کرو، یا صحابہ کو صدیق سے محبت کتنی، علی کو صدیق سے محبت کتنی، یا صدیق کو علی سے محبت کتنی، اس کا تذکرہ کرو، یا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا تذکرہ کرو، یا صدیق کے علم کا تذکرہ کرو، تو چھپر کے غیور مسلمانوں زندگی بیت سکتی ہے۔ میں اس طرح تفصیلی مکمل تذکرہ کر نہیں سکتا۔ اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے، اتنا مقام، اتنا شان رکھا ہے۔ صرف ایک دو مثالیں قرآن و سنت سے پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ صدیق کی محبت اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ علماء سے سنا کرتے ہو، آج میں یوں تذکرہ کرنے لگا ہوں، رب کو صدیق سے پیار کتنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی رب کو صدیق سے پیار کتنا ہے۔ اونچی ایک باری بڑی رہی کہ سبحان اللہ کو میں شروع کرتا ہوں۔ توجہ، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء، ولی بتغا، شمس الضحا، بدر الدجا، نور الہدی، شیم غویر، بدر منیر، سراج منیر، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لائے، ہجرت کر کے رب کے حکم سے مدینے تشریف لائے۔ توجہ چھپر کے مسلمانوں، میرے جملے ذرا دل کے تختے پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر مکے سے مدینے آئے، مکے کے اندر یا مسلمان تھے یا مشرک تھے، مدینے کے اندر مسلمان بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی، اہل کتاب اور منافق بھی تھے۔ توجہ ایمان والے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے مسجد نبوی سے باہر گئے، بازار کی طرف، آگے منافقین کا جھمٹ لگا ہوا ہے، منافقین بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ابو بکر آ رہا ہے، آپس میں مشورہ کیا، یارو یہ نبی کا جو وفادار ہے، جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے، ہم نے سنا ہے ابو بکر کی بیٹی کا کان ابو جہل نے چیر دیا، اسے پرواہ نہیں ہوئی، ہم نے سنا ہے ابو بکر کو لولیان کر دیا گیا، سارا دل بے ہوشی کے عالم میں رہے، اسے پرواہ نہیں ہوئی، ہم نے سنا ہے ابو بکر کو تکلیفیں دی گئی، تانے مارے گئے، اسے پرواہ نہیں ہوئی، آج کیوں نہ اس کے دل زخمی کر دیا جائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر قریب آئے، ایک منافق کھڑا ہو کے بے ایمان کہنے لگا، اللہ فقیر ونحن اغنیاء، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، کہتا ہے لوگوں اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم غنی ہو گئے، کچھ اللہ نے جو فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اے لوگوں مجھے قرضہ دو، اچھا قرضہ دو، پیارا قرضہ دو۔ اللہ رب العالمین الیاذ باللہ فقیر ہو گیا ہے، کیونکہ مانگنے والا فقیر ہوتا ہے، دینے والا غنی ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کو یہ برداشت نہیں ہوا، رب کی توہین برداشت نہیں ہوئی، قریب آئے، زور سے تھپڑ مارا، فرما بے ایمانا میں صدیق کے وجود کے ٹکڑے ہو جاتے، ابو بکر کبھی بھی بدلہ نہ لیتا، ابو بکر کا وجود چھلنی ہوتا، مجھے یہ آسان تھا، آج تو نے رب کی توہین کیا، مجھے صدیق سے برداشت نہیں ہوتا، زور سے تھپڑ ماری، آپ گھر تشریف لے آئے، منافقین کو موقع مل گیا، میرے پیارے
پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آگے عرض کیا آقا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، اور سونا ذرا عدل کا بدلہ، صدیق نے تھپڑ ماری ہے بدلہ دلوا دیجئے۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء نے صدیق کو طلب فرمایا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے آئے۔ توجہ توجہ ایمان والو، میرے جملے ذرا دل کی تختوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام تشریف فرمائے، یہ چند منافق بھی میرے نبی کے پاس ابو بکر کی شکایت لے کر آئے ہوئے آئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر میرے پیغمبر کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا ذرا بتلا اس پہ تھپڑ ماری ہے؟ جی اللہ کے رسول ماری ہے، پر وجہ تو پوچھئے نا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا وجہ بتلاؤ کیوں ابو بکر نے تھپڑ ماری ہے؟ میرا یہ صحابی اتنا علم والا، اتنا حوصلے والا ہے، یہ کبھی تھپڑ نہیں مارتا، آج تو تھپڑ ماری ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے منہ مبارک پھیرا اور منافقوں کی طرف میرے سونے نبی نے کیا۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا بتلاؤ مار کا ابو بکر نے تھپڑ کیوں ماری ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آگے پتہ نہیں کون سی دشمنی تھی تھپڑ مار دی ہے۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء نے صدیق کی طرف دیکھا، فرمایا ابو بکر بتلائیے کیوں تھپڑ ماری ہے؟ جناب صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول اس بے ایمان نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے میں ابو بکر نے تھپڑ ماری ہے۔ میرے سونے نبی نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا بتلاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ سونا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کی شان میں گستاخی کریں؟ نہیں ہو سکتا، ہمیں اللہ پاک کی قسم۔ میرے سونے نبی نے فرمایا میرا ابو بکر جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ کے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ جب میں معراج پر گیا تھا یہ آسمان سے اللہ نے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا ہے، یہ سچوں کا سردار ہے، جھوٹ اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ کسی کا عرف لقب کسی باپ نے رکھا ہے، کسی کی ماں نے رکھا، کسی کے بھائیوں نے، رشتے داروں نے، دادا نے، نانا نے اور چاچے نے، مامے نے رکھا ہوگا۔ صدیق کا ابو بکر کا صدیق لقب خود رب رحمان نے رکھا ہے۔ وہ بھی معراج والی رات میرے نبی نے فرمایا ہو کائنات والوں سن لو، ابو بکر کے جھوٹ قریب نہیں آ سکتا، ابو بکر جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ اس کی زبان کے علاوہ، اس کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ ابو بکر نے سچ بول رہا ہے۔ اب میرے پیارے پیغمبر نے جب ان کی طرف دیکھا انہوں نے قسم اٹھانی شروع کر دی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھا، میرے سونے نبی نے فرمایا ابو بکر میں جانتا ہوں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، پر قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، گواہ پیش کر، گواہ پیش کر، اگر گواہ نہیں ہے تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہوگا۔ منافق اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہیں، اب صدیق مسجد نبوی میں تھپڑ لگے گی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، تیری دل میں کہنے لگا میرا اللہ تو جانتا ہے ربا میرے وجود کے ٹکڑے ہو جائے، مجھے صدیق کو پرواہ نہیں، اگر تو راضی ہے سودا مہنگا نہیں، اللہ میری ہڈیوں کا سرما بن جائے، ربا مجھے سودا مہنگا نہیں ہے، اللہ میری چمڑی ادھیڑ دی جائے، ربا مجھے سودا مہنگا نہیں ہے، اللہ کر یہ منافق خوش ہو جائیں گے، اللہ اگر تو راضی ہے ایک تھپڑ نہیں جان دینے کے لیے تیار ہو،
نے منافق اٹھائے تھپڑ مارنے کے لیے، اللہ نے فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگا یا رب جلیل جلدی پہنچ میرے پیغمبر کی خدمت کے اندر اور جا کے کہہ دے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ میں اپنے انداز میں مانا کرنے لگا ہوں، علماء جانتے ہیں لام تحقیق کے لیے کر تحقیق کے لیے لام اور کر کٹھے آ جائے مانا قسم کا بنتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا لقد سمع، مجھے اپنی ذات کی قسم، لقد مجھے اپنے تقدس کی قسم، لقد مجھے اپنی کبریائی کی قسم، لقد مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اللہ کہنا کہ چاہتے ہو فرمایا سمع اللہ۔ اور سونا صدیق کے گواہ اگر دنیا میں نہیں ہے، میں عرش سے اللہ آپ گواہی دے رہا ہے۔ اور سونا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اور سونا پیغمبر صدیق سچا ہے، یہ جھوٹے ہیں، واقعی ان لوگوں نے میری شان میں گستاخی کی ہے۔ کمتر اپنی زبان میں بڑا عجیب، اپنی بولی میں بڑا عجیب جملہ کہہ دیا ہے، کہتا مار کا تمہیں کیا پتا صدیق کون ہے؟ کہتے اے صدیق اکبر کے لوگوں، اے صدیق اکبر کے لوگوں، جنہیں موڑیاں پہ محمد احمد چڑیا، یہ ساری خلقت تو بگلے کلمہ نبی کا ہے پڑھیا، کم ترو جنت جاسی جر لر صدیق کا ہے پڑھیا، اور راجعانو مار سی جر صدیق تو ہے سریا۔ جو ایمان والے عرض کر رہا تھا، اور قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه، میرا لاڈلا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، آپ کو میں نے نبوت کا تاج پہنایا، میرا سونا پیغمبر ختم نبوت کا صحرا سجا کے آپ کو پہنا دیا، اور سونا آپ کے ساتھ میں ابو بکر ایسا دیا جو انداز میں آپ کے ساتھ چلنے والا، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ چلنے والا، زندگی کے ہر لمحے میں آپ کے ساتھ چلنے والا، سب سے پہلے آپ کی سنت پر عمل کرنے والا، سب سے پہلے آپ کے طریقے پر عمل کرنے والا۔ شاید سمجھ نہ آئے چھپر کے حضور مسلمانوں، اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، اللہ کے پاس پیغمبر تشریف فرما ہے، مکہ المکرمہ ہے، میرے سونے نبی اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے سونے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ خیریت پہ آئے، اللہ کے رسول اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، آپ مہربانی کریں مجھے اجازت دیں، میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کروں، آپ کی ختم نبوت کا اعلان کروں۔ میرے سونے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر کو جانتا ہے، یہ لوگ مجھے صادق اور امین کہا کرتے تھے، مجھ سے فیصلے کیا کروایا کرتے تھے، میں جب آتا میرے پر پھول کی پتیاں ڈالنے والے، یہی لوگ جو اپنی جان میرے قدموں پر نچھاور کرنے والے، میں جب آتا یہ سارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابو بکر جب میں نے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، ان بے ایمانوں نے پھول کی پتیاں ڈالنے والوں نے پتھر برسائے۔ ابو بکر جب میں نے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، ان بے ایمانوں نے مجھے مارا۔ ابو بکر جب میں نے رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، یہ صادق اور امین کہنے والے صادق اور مجرم کہنا شروع ہو گئے۔ ابو بکر مغلن ذرا رک جا، صدیق کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے۔ صدیق نے رو کے عرض کیا آقا میرا دل کرتا ہے، مجھے یہ عورت مبارکہ بیٹھنے نہیں دے رہی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله
ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے نزدیک آنا چاہتا ہے، میرے پیغمبر کے قدموں میں آ جائے، میرے نبی کی اتباع میں آ جائے، سونا میں یہی چاہتا ہوں۔ آپ نے صفا کی پہاڑی پہ اعلان کیا، ان بےمانوں نے پتھر مارے، آقا میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ کی چھت پہ اعلان کروں، یہ لوگ مجھے پتھر مارے۔ سونا پتھر کھانے والی پہلی سنت پہ ابتدا میں پہلے عمل کرنے والا معبود پر نظر آنا چاہتا ہوں۔ آقا ذرا مہربانی کیجیے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر رک جا، آقا مہربانی کریں اجازت دیں۔ ابو بکر روتے بھی جاتے ہیں، کبھی میرے پیغمبر کے ہاتھوں مبارک پہ بوسہ دیتے ہیں، اب کیا آقا ذرا اجازت تو دے دینا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا جا ابو بکر اجازت ہے۔ بعض روایات میں آتا مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر روک رہے ہیں، رب کائنات نے جبرائیل بھیجا، فرمایا سونا میں اللہ بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے کاغذوں میں آپ کی سنت میں سب سے پہلے عمل کرنے والا ابو بکر نظر آئے، کیونکہ میں نے قرآن میں حکم دے فرمایا ہے والذین معه، سونا ابو بکر وہ ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والا، کیا مانا اتباع آپ کی ایسی کرنے والا، آپ کی ہر سنت پہ مر اٹھنے والا، سب سے پہلے عمل کرنے والا۔ آقا اجازت دے دینا۔ میرے سونے پیغمبر نے اجازت دی، میرے سونے نبی خواب خیال سے کھڑے ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر انجام مجھے نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہیں پتہ نہیں کیسی حالت بنا دیں گے، ابو بکر ذرا میں محمد کے سینے کے ساتھ تو لگ جانا۔ یہ سینہ کوئی معمولی سینہ نہیں، جس سینے کے بارے اللہ فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ توجہ ایمان والے، میرے سونے نبی نے ابو بکر کی پیشانی پہ بوسہ دیا، میرے سونے پیغمبر نے رخصت کیا، دروازے تک خود تشریف لائے، ابو بکر جا رہے ہیں، میرے سونے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک بلند کر دیے، میرا اللہ میری تیرے آگے ہے، رب مہربانی کرنا، اس سے پیار مجھے بڑا زیادہ ہے، اللہ یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں محمد بھی سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں صدیق سے راضی ہوں، رب تو بھی صدیق سے راضی ہے، اللہ مہربانی کرنا، میرے صدیق کی جان کی امان رکھنا، اللہ میرے صدیق کی جان کی حفاظت کرنا، اللہ یہ کافروں کے گھر میں جا رہا ہے، مشرکوں کی وادی میں جا رہا ہے، توجہ چھپر کے غیور مسلمانوں، صدیق اکبر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، نیچے 360 معبود پڑے ہوئے ہیں، لات بھی نیچے ہے، عزا بھی نیچے ہے، منات بھی نیچے ہے، حضور بھی نیچے ہے، یہ جی بیٹے دینے والا بھی نیچے کھڑا پڑا ہے، یہ جی بیٹیاں دینے والا، یہ بارشیں برسانے والا، یہ خارشیں دور کرنے والا، یہ جی فلاں بیماری دینے والا، یہ کاروبار بند کرنے والا، یہ کاروبار چلانے والا، اس طرح پاکستان میں بھی اللہ اللہ معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ جی فلاں بابا بیٹے دیتا ہے، فلاں بابا بیٹیاں دیتا ہے، فلاں بابا کشتیاں پار کرتا ہے، فلاں بابا مرادیں پوری کرتا ہے۔ توجہ ایمان والے، 360 معبود پڑے ہیں، صدیق اکبر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، اعلان کر رہے ہیں اور مکے کے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چھپر کی اسلامیہ مسجد کے اندر کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، اور راولپنڈی ضلع میں چلے جاؤ کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، پاکستان کے کسی کونے میں چلے جاؤ، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا بڑا آسان ہے۔ کمال ہے جو مشرکوں کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں، فرماتے ہو کائنات والے مکے والے سن لو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مشکل کھولنے والا مگر اکیلا، اکیلا
نہیں کوئی ہر ایک کی حاجتیں پوری کرنے والا مگر اکیلا اللہ، نہیں کوئی میاں کار صاحب مگر اکیلا اللہ، نہیں کوئی بگڑیاں بنانے والا مگر اکیلا اللہ، نہیں کوئی بیٹے دینے والا مگر اکیلا اللہ، نہیں کوئی بیٹیاں دینے والا مگر اکیلا اللہ، نہیں کوئی روتے ہو کو خوش کرنے والا مگر اکیلا اللہ، نہیں کوئی خوشیاں منانے والوں کو غموں میں تبدیل کرنے والا مگر اکیلا اللہ، نہیں کوئی پتھروں میں کیڑے پیدا کر کے ان کی روزیوں کے انتظام کرنے والا مگر اکیلا اللہ، نہیں کوئی دریاؤں کو خشک کر کے ندی نالوں کو خشک کر کے پتھروں سے پانی نکالنے والا مگر اکیلا اللہ، نہیں کوئی روزیاں دینے والا مگر اکیلا اللہ، نہیں کوئی بادشاہ کو گداگر کو بادشاہ بنانے والا مگر اکیلا اللہ، یہ جو تم نے معبود بنایا یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والی ذات ہے تو اکیلے جس کی صفت کل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد محمد رسول اللہ آج کے بعد شریعت چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی سنت چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی کتاب چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی طریقت چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی نبوت چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی اور کائنات والا آج کے بعد اللہ چلے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلے گا۔ ابھی یہ اعلان کرنا تھا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، مولانا یوسف ردیانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا، جب سیدنا صدیق اکبر نے اعلان کیا بکر کا وقت تھا، یہ کئی مشرک سوئے ہوئے تھے، آواز کانوں میں پلی پڑی ہے، یہ تو وہی آواز جو صفا کی پہاڑی سے اٹھی تھی، کسی کے ہاتھ میں تلوار آئی تلوار نکالی، کسی کے ہاتھ میں تیر آیا تیر نکالا، کسی کے ہاتھ میں نیزہ آیا نیزہ نکالا، کسی کے ہاتھ میں پتھر آیا پتھر اٹھایا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا ڈنڈا اٹھایا، پورا مکہ ایک طرف ہے، یہ جوان ایک طرف ہے، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا لگا رہی ہے، کہیں سے پتھر آ رہا ہے، کہیں سے تیر آ رہا ہے، کہیں سے نیزہ آ رہا ہے، کہیں سے ڈنڈا آ رہا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہیں، زخموں کی تاب لاتے ہوئے آپ کے وجود اطہر سے خون کے فوارے شروع ہو گئے۔ توجہ ایمان والے ذرا تصور آپ کے اندر آؤ، آج مجھے اور آپ کو ذرا برابر کانٹا چبھ جائے، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ذرا برابر چھوٹا بڑا پتھر لگ جائے، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ذرا برابر کوئی زخم لگ جائے، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہے، سر کے اندر بھی زخم ہے، چہرے مبارک پر بھی زخم ہے، آپ کے سینہ مبارک چھلی ہو گیا ہے، آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے آئے، بیت اللہ کی چھت سے نیچے آ گئے ہیں، یہ بےمان کرتے ہوئے آئے۔ جتنا بھی بندہ ذرا بڑا ظالم ہو، جتنا بھی بڑا دشمن ہو، جب بندہ خون میں لت پت ہو جائے، جب بندہ بے ہوش ہو جائے، جتنا بھی بڑا دشمن ہو انہیں ترس اور رحم ضرور آتا ہے، پر یہ اتنے مشرک ہیں، اتنے مشرک بے ایمان ہیں، انہوں نے آ کر دیکھا نہیں، کسی نے پھٹے مارنے شروع کر دیے، کسی نے مکے مارنے شروع کر دی، کسی نے چپیٹے مارنے شروع کر دیے، یہ پورا وجود خون
کے اندر لطفت ہے، بے ہوشی کے عالم کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے سائے میں ہیں، اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء کا سچا غلام، توجہ ایمان والے، کوئی آ کر نوک تلوار کے چبھتا ہے، کوئی آ کر نیزے سے ان زخموں کو اور کھودنا شروع کر دیتا ہے، آپ پہچانے نہیں جا رہے، سر سے خون کے فوارے نکل رہی ہیں، پیشانی مبارک سے خون کے فوارے نکل رہی ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں سے سینے سے ٹانگوں سے خون کے فوارے نکل رہی ہیں، خون میں آپ لطفت ہو گئے ہیں۔ کسی دیکھنے والے نے کہہ دیا او مکے والے تم جانتے نہیں ہو یہ کوئی کنگار تو نہیں ہے، یہ کوئی لاوارث تو نہیں ہے جن پر تم اتنا تشدد کر رہے ہو، یہ نہ ہو دینے کے لینے پڑ جائیں۔ صدیق کی اماں کو پتا چلا، اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئی تھی، آپ جلدی جلدی آئی نا، آپ نے اعلان کیا مکے کے لوگ تم جانتے ہو مکے میں ہم سے زیادہ بڑا تاجر کوئی نہیں، مکے میں ہم سے زیادہ مالدار بڑا کوئی نہیں، مکے سے ہم سے زیادہ دولت مند بڑا کوئی نہیں، ہم خاندانی آدمی ہیں، کوئی کنگال سے کمزور نہیں ہے، جانتے ہو کتنی دکانیں ریشم کی تھوک کے کپڑوں کی ہیں، 100 اونٹ اس وقت میرے گھر کے اندر موجود ہیں، کئی قافلے تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، یاد رکھنا اگر میرا بیٹا اس حال میں چلا گیا اور بڑی مانا میں تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرا دوں گی۔ صدیق کو اٹھایا، گھر لے کر آئے، کہ ہوشی کے عالم میں ہے، ہوش نہیں آ رہا، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا ہے، سارا دن بھی ہوشی کے عالم میں رہے، جو ہی ہوش آیا پہلا جملہ زبان سے پہلا کلمہ پہلے الفاظ جو نکلے، فرمایا اماں مجھے بتلائیے میرے محمد کا کیا حال ہے، میرے سونے نبی کا کیا حال ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، ماں نے کہا بیٹا میں تو جانتی نہیں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ادھر صدیق کی نظر پڑی ہے، اماں جلدی جلدی دودھ گرم کر کے لائی، حلوہ گرم کر کے لائی جو کھجور کا بنایا ہوا تھا، اور میں بیٹا ذرا دودھ پی لے، یہ حلوہ کھا لے، کافی کمزوری ہو گئی ہے، نکاحت ہو گئی ہے۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صدیق نے فرمایا اماں جب تک میں اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں، اپنے پیغمبر کی زیارت نہ کر لوں، اتنے تک میرا پر کھانا پینا حرام ہے۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے تو خبر ہی نہیں ہے اتنی دیر گزری ہے۔ ایک آدمی سامنے آیا، صدیق نے ماں سے اشاروں سے پوچھا کیونکہ نکاحت بڑی ہے، فرمایا اماں یہ کون ہے؟ کہنے لگی بیٹا یہ طبیب آیا ہے، حکیم آیا ہے، تیرا خون کافی سارا نکل گیا ہے، ذرا مرہم پٹی بھی کرے گا، دوائی بھی پلائے گا۔ فرمایا اماں میں نے کوئی دوائی نہیں پینی، میں نے کہا ہے کھانا پینا حرام ہے، خواہ غذا کی صورت میں ہو خواہ دوا کی صورت میں ہو، جب تک میں اپنے پیغمبر کا چہرہ مبارک نہ دیکھ لوں، اللہ جب تک میں اپنے محبوب کی زیارت نہ کر لوں اتنے تک میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں۔ ماں نے کہا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کرنے لگا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میں کہاں دیکھوں؟ فرمایا اماں عمر کی بہن کے پاس چلے جاؤ، پتہ چلے گا۔ عمر کی بہن کے پاس گئی، عمر کی بہن میرے پیارے پیغمبر کی سچی غلام بن چکی تھی، آئی نہ صدیق کی حالت دیکھی رونا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا بہن رونا بعد میں، پہلے بتلائیے پیغمبر کی حالت کیسے ہے، میرے نبی کی کیفیت کیسے ہے؟ فرمایا آقا تو ٹھیک ہے۔ صدیق نے کہا نہیں، جب تک اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو اتنے تک میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بھی مغرب کا وقت ہے، اگر ہم جائیں گے ان بےمانوں کی نظر پڑے گی، پھر نہ تجھے تکلیف دے گے، ابے پاس ذرا صبر کر لے گا، سناٹا کاری ہوگا، رات کے وقت ہم چلے جائیں گے۔ رات ہوئی، سارے کافر سونے لگ گئے ہیں، یہ عاشق جا رہا ہے، یہ نبی کا سچا غلام جا رہا ہے، یہ پیغمبر کا سچا صحابی جا رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی ہیں۔
چلنے کی کیفیت میں نہیں ہے، ایک ہاتھ امن کے کاندھے پر ہے، ایک ہاتھ غلام کے کاندھے پر ہے، پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے، ادھر طبیعت یہ بنی ہوئی ہے، میرے نبی سو نہیں رہے، اسی گھر کے اندر اس چار دیواری میں میرے پیغمبر چل رہی ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، کبھی کسی کونے میں جاتے ہیں، کبھی کسی کونے میں جاتے ہیں۔ کسی سائل نے سوال کر دیا، آقا خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں میرے یار کی طبیعت کیسی ہے، پتہ نہیں میرے صحابی ابو بکر کی کیفیت کیسی ہے، پتہ نہیں ابو بکر کس حال میں ہوگا۔ توجہ توجہ ایمان والے، اللہ کے کام پیغمبر اس کیفیت کے اندر ہے۔ ادھر صدیق اکبر پہنچے، دروازہ کھٹکایا، آواز آئی من دخل باب، کون دروازہ کھٹکانے والا؟ صدیق اکبر کی آواز نہیں نکل رہی۔ ماں نے کہا ابو بکر کی امائی ہو، ابو بکر ساتھ ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کے کانوں میں آواز نہیں پہنچی۔ میرے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا جا کر دروازہ کھول کے آؤ، دیکھ کے آؤ کون آیا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر دروازے کے اس طرف آئے، پیغمبر سیدنا امیر حمزہ اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرمائے۔ آپ کے دیوانے پروانے مستانے صحابہ بھی وہی تشریف فرمائے۔ توجہ ایمان والے، وہ صحابی فرماتے ہیں دروازہ کھولنے لگا، میری نظر کو دروازے کے سوراخوں سے صدیق کے وجود پر پڑی ہے، پورا وجود خون میں لٹپٹ ہے، پہچانے نہیں جا رہے، اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے اوپر رشی تاری ہوئی، وہ زمین پر آ گئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھٹکا، میرے نبی نے دوسرے صحابی سے فرمایا جائیے نا۔ روایات میں آتا دونوں صحابی بے ہوشی کے عالم میں آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا چچا جی یا رسول اللہ، فرمایا چاہیے نا ذرا آپ دیکھ کے آئیے نا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آیا جو کوٹی میں ہاتھ ڈالا، ادھر صدیق کی حالت میں نظر پڑی ہے، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء ادھر تشریف فرمائے۔ سیدنا امیر حمزہ فرماتے ہیں میں نے بڑی مشکلوں سے دروازہ کھولا، جو ہی صدیق اکبر گھر میں آئے، دروازے سے اندر داخل ہوئے، میرے سونے نبی امام الانبیاء کی نگاہ انور صدیق کے وجود پر پڑی۔ میرے پیارے نبی نے اپنے جوتے مبارک نہیں پہنے، میرے نبی جلدی جلدی قدموں سے آئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میرے نبی نے صدیق کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور صدیق کی پیشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا اللہ میں صدیق سے راضی ہوں، ربا تو بھی راضی ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء کافی دیر تک صدیق اکبر کو سینے کے ساتھ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں اور کافی دیر تک ماتھے پر بوسے دیتے رہے۔ توجہ ایمان والے، اب اللہ کا کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمایا کائنات والو وما محمد رسول اللہ والذین معه صدیق، جو آپ کے ساتھ رہنے والا، یاد رکھنا امامت کا فیصلہ، خلافت کا فیصلہ اور مصلی کا فیصلہ اور خلافت کا فیصلہ اللہ کے پاک پیغمبر نے رب کے حکم سے صدیق کے لیے کیا۔ علماء سے سنا کرتے ہو، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک موٹی دینے لگا ہو جناب سیدنا صدیق اکبر کے لیے۔ میرے نبی نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا فرمایا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ علماء سے حدیثیں سنا کرتے ہو، میں صرف ایک موٹی دینے لگا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے توجہ ایمان والے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے فرمایا ذرا دروازہ تو کھولیے نا، ذرا پردہ تو ہٹائیے۔ میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر ہے، صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صبح کی نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ
اللہ فرمایا ذرا پردہ ہٹائیے نا. سونے نبی امام الانبیاء نے پردہ ہٹوایا. فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں ابو بکر کے پیچھے کون کون نماز پڑھ رہا ہے اور روایت سنانے لگا ہوں. پھر سونے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف فرما ہے. بیماری کے ایام میں نماز شروع ہوئی. غالباً عشاء کی نماز ہے. میرے نبی کے کانوں میں آواز آئی. میرے نبی نے فرمایا شاہ جی یا رسول اللہ فرمائیے تیرے ابو کی آواز تو نہیں ہے. مصلی پر ذرا دیکھیے پردہ ہٹائیے میں دیکھنا چاہتا ہوں آج مصلی پر کون کھڑا ہے. بخاری سے روایت پڑھنے لگا ہوں. میرے نبی کے لیے پردہ ہٹایا گیا. دیکھا عمر مصلی پر کھڑے ہیں. میرے سونے نبی نے فرمایا لا 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 تو ایسے نماز چھوڑ دو. ابو بکر کہاں ہے؟ جب تک ابو بکر زندہ ہے کوئی اور مصلی پر نہیں کھڑا ہو سکتا. توجہ ایمان والے عرض کر رہا تھا فرما محمد رسول اللہ والذین معه اور کائنات والو ابو بکر میں نے وہ عطا کیا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والا ہر عطا بھی میں نے ملاتا گیا. اگر کوئی اس کے اختیار میں تھی تو اس نے کی ہے, جو اس کے اختیار میں نہیں تھی میں رب نے پوری کر دی ہے. شاید سمجھ نہ آئی اور چھتر کے غیور مسلمانوں بہترین موٹی دینے لگا ہوں. صدیق اکبر کی مائیت, صدیق اکبر کی وفاداری, صدیق اکبر کا پیغمبر کے ساتھ تعلق. توجہ ایمان والے میرے سونے نبی کی عمر مبارک کتنی اونچی بولا میرے نبی کی عمر مبارک 63 سال. صدیق اکبر کی عمر مبارک 63 سال. میرے نبی کی وفات کا دن پیر کا, صدیق کی وفات کا دن پیر کا. میرے پیارے پیغمبر کو وفات سے پہلے 2 سال پہلے زہر دی گئی تھی, گوشت میں زہر دی گئی تھی. صدیق اکبر کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دی گئی تھی, گوشت میں دی گئی تھی. میرے نبی کو زہر دینے والے یہودی, صدیق کو زہر دینے والے یہودی. شاید سمجھ نہ آئی اور انداز سمجھانے لگا ہو. اللہ نے فرمایا والذین معه کون صدیق اکبر پیغمبر کے ساتھ معیت اتنی تعلق اتنا. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے اندر 3 دن پہلے میرے نبی کو بخار آیا. صدیق اکبر کو موت سے 3 دن پہلے بخار آیا. میرے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے بعد جسے نائب مقرر کرنا تھا, خلیفہ مقرر کرنا تھا, اسے اپنے مصلی کا وارث اپنی زندگی میں کر دیا. صدیق اکبر نے اپنے بعد جسے خلیفہ منتخب کرنا تھا اپنی زندگی میں عمر کو مصلی کا وارث بنا دیا. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپسی آئے. فرمایا عائشہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. عصر کے بعد جنازہ پڑھا کے آئے. صدیق اکبر عصر کے بعد جنازہ پڑھا کے آئے. فرمایا عائشہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. میرے نبی کو سر کے درد سے یہ تکلیف شروع ہوئی. صدیق اکبر کو آخری وقت میں وہ سر کے درد سے تکلیف شروع ہوئی. میرے نبی نے فرمایا عائشہ میرا ویسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ زہر نے اثر کر لیا ہو, میری آنکھیں کٹی جا رہی ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے زہر کا اثر پڑ گیا ہو, میری آنکھیں کٹی جا رہی ہیں. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے. سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, سوال کرتے ہوئے آئے. میرے نبی نے فرمایا شاذر اسے بھی سوال سے لے کر دو. صدیق اکبر کا آخری وقت ہے. بیٹا عبد الرحمن آیا, سوال کرتا ہوا آیا. میرے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اے شاذر اسے کہو مسواک مجھے دے. میرے نبی کو مسواک چبا کر آخری وقت میں دینے والی سیدہ عائشہ صدیقہ, صدیق اکبر کو آخری وقت میں مسواک چبا کر دینے والی سیدہ عائشہ صدیقہ میرے نبی کے لیے مسواک چبایا. کہنے لگی میرے نبی نے فرمایا عائشہ نہیں, میں محمد کا دل کرتا ہے تیرا لعاب اس مسواک پہ لگا ہوا ہے, میں مسواک کروں گا میرے معدے میں چلا جائے, میری آخری غذا دنیا والی تیرا لعاب ہو. صدیق اکبر کو مسواک چبا کر دیا. کہنے لگی صدیق نے فرمایا عائشہ نہ دو, میرے نبی کے پیٹ میں تیری آخری غذا جو بھی تیرا لعاب تھا, میرا دل کرتا
کرتا ہے آخری وقت ہے, آخری غذا تیرا نام ہو. میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنی شہادت کی انگلیوں پر اٹھائی, فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی. صدیق اکبر نے آخری وقت میں اپنی شہادت کی انگلیوں پر اٹھائی, فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی. توجہ توجہ ایمان والے, میرے پیغمبر کی قبر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کے حضرے میں, صدیق اکبر کی قبر مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ کے حضرے میں اس سے پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. آخری وقت ہے, میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا مجھے اٹھا کر بٹھائیے. صدیق اکبر کا آخری وقت ہے, فرمایا عائشہ ذرا مجھے اٹھا کر بٹھائیے. عائشہ صدیقہ نے میرے نبی کا سر مبارک اپنے سینے مبارک پہ رکھا. سیدنا صدیق اکبر کا سر مبارک میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر کا سر مبارک اپنے سینے مبارک پہ رکھا. آخری وقت میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں تم سے راضی ہوں. صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ میری بیٹی تو مجھ سے راضی ہوگا, کیونکہ ایک درجے میں میرے پیغمبر کی بیوی ہونے کے ناطے مقام تیرا بلند ہے, شان تیری بلند ہے, رتبہ تیرا بلند ہے. آخری وقت میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حاکمتی وزاکمتی, جب آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور سینے کے درمیان تھا اس وقت آپ کی روح مبارک نکلی. فرمایا صدیق اکبر کا آخری وقت تھا, آپ کی تھوڑی میری تھوڑی اور سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا, روح مبارک نکلی ہے. آگے بتانا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا جب دن قیامت کا ہوگا میں اور صدیق یوں قبر اپنی قبروں سے اٹھیں گے. میرے نبی نے فرمایا کائنات والو میں حوض کوثر پہ ہوں گا, صدیق حوض کوثر پہ ہوگا, میں محشر کے میدان میں ہوں گا, صدیق محشر کے میدان میں ہوگا. اور کائنات والو میں جگہ جگہ صدیق وہی ہوگا, میں ترازو کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میزان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, صدیق میرے ساتھ کھڑا ہوگا. جب میں حوض کوثر پہ پیالے بھر کے پانی کے دوں گا, صدیق آگے تقسیم کرے گا. میرے سونے نبی نے فرمایا اگلی بات سنانے لگا, توجہ توجہ ایمان والے. میرے سونے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت میں صدیق کو میرے ساتھ رکھنا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا آقا آپ کا مقام تو بلند ہے, رتبہ بلند ہے, صدیق کا مقام تو نبیوں سے بھی کم ہے. میرے سونے نبی نے فرمایا اے میرا مقام سقف عرش الرحمان, اللہ نے جو مجھے جنت میں محل دینا ہے اس کی چھت اللہ کا عرش ہے, اس کے اوپر اور کسی کا محل نہیں, کسی کا مقام نہیں ہے. پھر انبیاء کرام کے مقام اور محل ہے, پھر صدیق اکبر کا مقام اور محل ہے. میں اللہ سے عرض کروں گا میرا اللہ صدیق نے کسی وقت بھی مجھے نہیں چھوڑا. میں غار میں صدیق غار میں مزار میں صدیق مزار میں, جہاں جہاں میں وہی صدیق تھا. اللہ مہربانی کر جنت کے اوپر مقام پہ میں ہوں, صدیق نیچے ہے. یا اللہ یا مجھے نیچے بھیج دے صدیق کے محل میں, یا صدیق کو میرے محل میں بھیج دے. اللہ مجھے تو نیچے نہیں بھیجے گا, صدیق کو رب آرڈر کرے گا, میرے محل میں پہنچا دے گا. زندگی باقی ملاقات.